آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے یہ کوئی ان یوزول ہے تو ہم غلط ہیں. پاکستان میں اس سے بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں, بالکل اس کنکلوژن پہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے اور جو اس کے انسٹیٹیوشنس ہیں اور جو اس کے لوگ ہیں, جو ان کا جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے اوور دا ٹائم, یہ کسی ریاست کو چلانے کے قابل نہیں ہے. میں اس میں سب کو شامل کرتا ہوں, جوڈیشری بھی شامل ہے اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. یہ جو ہمارا اب اس وقت حالات ہیں, یہ آپ سمجھیں کہ ایمیچورس کے ہاتھ میں آپ نے وہ چیزیں دے دی ہیں جو ایمیچورس نہیں چلا سکتے. اور مطلب میں پھر وہی والی بات کہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں آپ جیسے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, تو جسٹس منیر کا فیصلہ آپ نے کیا, کیا آپ کو جسٹس انوار الحق کا فیصلہ بھٹو صاحب کی مرڈر سے پہلے, اس سے پہلے جسٹس یعقوب علی صاحب کو ریٹائر کیا گیا اور ان کی جگہ پر لایا گیا انوار الحق صاحب کو. پھر سجاد علی شاہ کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک بینچ بنی اور جا کر وہاں سے اسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. تو یہ جو آج ہو رہا ہے نا, یہ بڑا شریفانہ ہے. کیا ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے جا کر سپریم کورٹ میں اپنے کارکنوں سے حملہ نہیں کیا تھا؟ جو آج کل اقتدار میں بالکل کیا تھا. نہیں, میں نہیں کہتا اقتدار میں اس کو میں پارٹیز کے ریفرنس سے بات نہیں کرتا. نہیں, ویسے کیا تھا جنرل اسٹرکچر میں تو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے اے نے کیا یا بی نے کیا تھا. ایک پارٹی کورٹ میں چلی گئی. کیا یہ نہیں ہوا کہ رجسٹرار سجاد علی شاہ والے کیس میں رجسٹرار پھرتا رہا, ایک کونسلر یہاں چلی گئی, ایک کونسلر وہاں چلی گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے جو پریشانی ہے وہ نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں, نہ میں کسی شخصیت کے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں, نہ میرے لیے آج کا چیف جسٹس یا ان کے نیچے والے جج ریلیونٹ ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ تماشا یہ لگا ہوا ہے, تماشا ہی کہیں گے اس کو, اس تماشے کے ساتھ کیا آپ اپنی ینگ جنریشن کو کوئی ہوپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ایڈوانٹیج لے لے گی, دوسرا پولیٹیکل پارٹی اس کو ڈس ایڈوانٹیج لے لے گی, ایک پولیٹیکل پارٹی اس سے فائدہ اٹھا لے گی, ایک شخصیت آ جائے گی, ایک شخصیت چلی جائے گی. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے ہیں تاریخ ایک ملک کی تاریخ, چھوٹا مگر ایک ملک کی تاریخ چلتی جاتی ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے. یہ جو ملک کی جو تاریخ جس طرح سے چل رہی ہے, یہ لوگوں کے دماغ سے, ینگسٹرز کے دماغ سے اس ریاست کے لیے امید کو ختم کر رہی ہے. میں ایک ینگسٹر لائر ہوں, میں انگلینڈ سے لا پڑھ کے آیا ہوں, میں پاکستان سے لا پڑھ رہا ہوں, یا میں اور کوئی آدمی ہوں, میں اب کہوں گا کہ میں کورٹ میں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہیں گے یار کیا باتیں کر رہے ہو آپ, کس ملک کی بات کر رہے ہو, کیا جس ملک کے اندر کیا ہوا. اس میں آپ کو یہ میاں اشفاق جانتا ہوگا, حامد خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان. اس کتاب میں کم از کم 3 یا 4 چیف جسٹسز آف سپریم کورٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ تو آدمی اس قابل بھی نہیں تھا کہ جج بنے سپریم کورٹ چیف جسٹس. تو بات کی بات ہے, لکھا کہ اس سے زیادہ کرپٹ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا کبھی. یہ اس آدمی نے لکھ دیا. اچھا, دوسرے آدمی کو ہمت نہیں ہے کہہ سکے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. نہیں, اور وہ ایکسپٹ کر رہا ہے. نہیں, وہ کتاب یہ جانتا ہوگا میاں صاحب کہ وہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی. یہ نہیں کہ کسی آپ نے اٹھا کے کسی تھڑے سے چھپا دی. حامد خان کی کتاب دا ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان از بین پرنٹڈ بائی دا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. اس میں ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان لکھی ہے. اور اس میں اچھا, اور اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میاں صاحب ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے پتہ نہیں, کہ اب انہی کے آنے والے بچے اور ان کے جاننے والے وہ کبھی ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں, کبھی وہ حقیقت تو یہی ہے, کبھی وہ اخلاقی باتیں کرتے ہیں. اخلاقیات سکھاتے ہیں ہمیں. مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھی کہ یار یہ آدمی کیا باتیں کر رہا ہے میرے سامنے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا, اب اس میں علی بھائی میں صرف ایک چھوٹی سی بات
چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید اس کانٹیکس میں صحیح نہیں ہے مگر شاید ضروری ہے کہنے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان کو کبھی اسلام کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. اگر اسلام کی عدالتوں سے انصاف ملتا ہوتا نا، اگر مسلمان کو اگر انصاف کی عدالتوں سے انصاف ملتا ہوتا تو آج اس ملک میں اسلام ہوتا. یہ جو آج اسلام نہیں ہے نا، ملک اسلام جو آج ملک میں اسلام نہیں ہے اور لوگ بے بہرا ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں سے، آج کی بات نہیں کر رہا میں بہت پرانی ہسٹری بات کر رہا ہوں. ہماری اگر جس چیز نے اسلام کے انسٹیٹیوشن کو خراب کیا ہے، جس چیز نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہ اسلام کی عدالتیں ہیں. اور اس عدالتوں کے بارے میں صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 102 مفتیوں نے کوفے میں امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا. جی. جب کوئی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے نا کسی قرآن، جب کوئی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے کسی مقدمے جج، تو مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی لیگل جورسپروڈنس نہیں ہے، یہ اپنی بات بنوانے کے لیے قرآن کی آیت استعمال کر رہا ہے. مجھے خوف آتا ہے کہ یہ کیا کرے گا آگے جا کے، آگے یہ کیا لکھے گا. مطلب میں جب آیت پڑھتا ہوں تو مجھے خوف آنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ آگے جا کے اب لکھے گا کیا، کیونکہ یہ مجھے اب یہ اس پہ مطلب اس پہ تو مجھے ایک میرے بردر جج نے ایک دفعہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ جب ہم بینچوں میں بیٹھتے ہیں تو جاننے والے بردر جج تو نہیں کہنے چاہیے مجھے، میرے ایک جاننے والے جج تھے، تو بھائیوں کے جیسے آپ کے رشتے دار کہہ رہے ہیں، جاننے والے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب کوئی جج آیتوں پہ آ جاتے تھے ڈیورنگ دا ہیئرنگ تو ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب قانون تو ختم ہو گیا، اب دلیل ختم ہو گئی، قانون اور دلیل ختم ہو گئی، بات آیتوں پہ آ گئی. تو سر یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں، میں ویری فرینکلی مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں نے پبلکلی بھی یہ بات کہی تھی اور میں آپ آج ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ امیجیٹلی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی لائیو ٹیلی کاسٹ بند کی جائے. کوئی یہ بیٹھا ہوا ہے لائر مجھے بتا دے، وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ انڈین سے لائر ہے، کسی تصویر الاؤڈ نہیں ہے، آپ ہیئرنگ کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات ہے جب آپ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اختلاف ڈسکشن میں آپ کا میرا ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف ضروری نہیں ہے کہ جو ڈسکشن میں اختلاف ہو رہا ہو وہ آرڈر میں بھی اختلاف نظر آئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ اچھا. میں اس ساری چیز کو نا ایک جگہ پر آ کر کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں ایک آدمی تھا جس کو لوگوں نے بڑا ایڈمائر کیا، اور جس آدمی کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا، اس کا نام تھا افتخار محمد چودھری، چیف جسٹس. یہ سارے جو نا یہ بھی بیٹھا ہے چیف کے جو جانثار بے شمار چیف کے جانثار بے شمار اس آدمی نے جو چیف جسٹس کی پوسٹ تھی پولیٹیسائز کر دیا. نہیں، اس نے جس طرح اس کو یوز کیا نا، تو اس کے بعد آپ نے مس یوز کیا، نہیں یوز کیا، ابیوز کیا. آپ نے اس کو ایک اورا دے دیا جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. دیکھیں اب ہر آدمی کے پاس جب اقتدار آتا ہے نا، اور یہ میں 2 واقعے کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں. میں ایک دن سریڈا میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک سیمینار کے بعد چیف جسٹس صاحب وہاں سے باہر نکلے. اس وقت سرو کر رہے تھے، وہ اس وقت سرونگ چیف جسٹس تھے. جب وہ باہر نکلے، جو ان کا کانوائے تھا، جس طرح کی سیکورٹی چل رہی تھی، میں نے کہا کہ یار یہ نہیں، یہ انبلیویبل، یہ میں اس ملک میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا. دوسرا، جس دن میمو کیس چل رہا تھا، میمو گیٹ کیس کر رہا تھا، اس دن سیکنڈ کیس میرا تھا. میرا سیکنڈ کیس تھا جس کا کوئی تعلق میمو گیٹ سے نہیں تھا. میمو گیٹ والا جو کیس تھا اس میں جو پلینٹف تھا وہ اسحاق ڈار اور خواجہ آصف تھے، پٹیشنر وہ تھے. میں اپنے سیکنڈ کیس کے لیے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں باہر ویٹ کر رہا تھا، جو اس کا جی.
تو یہ سارے بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سر اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈار صاحب نے جب مجھے دیکھا کہ میں باہر بیٹھا ہوں تو مجھے کہنے لگے تم کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا سر میں تو کسی اگلے کیس کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے یار تم اندر آ جاؤ. تو میں اندر چلا گیا. اور اگر آپ میمو گیٹ کی ہیئرنگ کو دیکھیں گے تو ڈار صاحب اور خواجہ آصف کے درمیان میں بیٹھا ہوں فرسٹ سیٹ پر. اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں لے کے جائے. فل بینچ چل رہی تھی اور آصفہ جیلانی اپنا فرسٹ آرگومنٹ اسٹارٹ کیا میمو گیٹ کا. آصفہ جہانگیر اس نے آرگومنٹ اسٹارٹ کیا. اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے جس کا کارڈ آپ کو بھی آ چکا ہے اور مجھے آپ 3 یا 4 دن کا ٹائم دے دیں, میں آپ کے ساتھ, میری بیٹی کی شادی ہے. اور پورا فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا اور جس بدتمیزی سے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر اللہ تعالیٰ تھا اور نیچے آپ سمجھے کہ وہ خدا کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ فل بینچ بیٹھی ہوئی تھی اور میں خوف کھا رہا تھا کہ یار یہ جو بندے بیٹھے ہیں جس طرح سے ایروگینس سے وہ بات کر رہے تھے, کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اور جب وہ آرگو کر رہے تھے, کاؤنٹر کوشچن کر رہے تھے چودھری صاحب, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بریف تھے کہ انہوں نے کیا سوال کرنا ہے. وہ باقاعدہ نوٹس بنا کے لائے ہوئے تھے اور پیچھے سے وہ ان کو مطلب ان کو کہیں کوئی فیڈ کیا ہوا تھا. تو میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ ملک کہاں جائے گا. تو سر آپ جو آج کل دیکھ رہے ہیں نا, مجھے تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں, بہت شریفانہ تمیزدار طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ اس پہ پریشان نہیں ہو کہ یہ کوئی پریشانی ہے, ہم اس سے بہت نیچے جا چکے ہیں. کوئی ایک ہسٹری بتا دیں پاکستان کا جج نے ریکلوز کیا ہو سیاسی کیس میں, تو یہ آپ میں جوڈیشری کو قصوروار کہتا ہوں کہ پاکستانی جوڈیشری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا اپنی ذاتی انا کو یوز کرتی رہی ہے سیاسی میٹر میں. یہ آپ کہے تو میں آپ کو ہسٹری 1948 سے لے کر آج تک کا جج ٹو جج, یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے, درست ہے. میں اس پہ کوئی جج دکھا دے مجھے آج جس نے سیاسی میٹر پہ کہا ہو گیا میں سن نہیں رہا, میں پارٹی ہوں. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں. میرے بہت قریبی دوست تھے قاضی فیض عیسیٰ کے پارٹنر رضوی عیسیٰ, احسن ظہیر رضوی. دیکھیں جسے کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ نے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا, اس ریفرنس کا جو موٹیو تھا, میں ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہوں, وہ ریفرنس میرے حساب سے جسٹیفائبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, جب سیاسی گورنمنٹیں ججز کے خلاف اس طرح کے ایکشن لیتی ہیں تو اب ججز کے اندر کتنا ول پاور ہوگا یا کتنی ڈیپتھ ہوگی کہ وہ وینم جسے کہتے ہیں نا, وینم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ جو غصہ کہہ لیں وہ کس طرح نکالے گا. یہ ایک بڑا سبجیکٹو سوال ہے. میں نے بات کی ہے نا آپ کو, جس وقت بات کی ہے, یہ بات کو کبھی غور کرے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ایک جج کو وہاں لے جاتی ہے کہ وہ غصے سے تل ملا جاتا ہے, پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسرے والے کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پر وہ غصے سے تل ملا جاتا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے نا. تو میرا سوال, میں ابھی پھر آپ کو ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا قصور میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں منصور علی شاہ کو بھی جانتا ہوں ذاتی طور پر, میں قاضی فیض عیسیٰ کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں اطہر بن اللہ کو بھی جانتا ہوں, میں یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی جانتا ہوں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں ایز اے کردار, اٹھنا بیٹھنا, پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی ہاں, مگر جب آپ اتنی پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے ان کو یا تو استعمال کرتے ہیں یا ادھر ان کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ کیسے نکالے. میں قاضی فیض عیسیٰ کے غصہ کہہ لیں, ان کی جو پوزیشن کہہ لیں, اچھا سملر اب آپ دیکھیں نا, منیب اختر صاحب داماد اور بھتیجے ہیں خالد انور کے, جی ہاں, جو کہ قریب ترین آدمی ہیں
جی ہاں تھے نواز شریف صاحب کے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. جی ہاں, نہیں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم نہیں, ٹوڈے. ایون ٹوڈے میرے ساتھ تو روزانہ کا واسطہ ہے نا یار. تو ایون ٹوڈے آئی ایم ناٹ سیئنگ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے, ٹھیک ہے. منیب صاحب ایک بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے جج ہیں, مطلب وہ چیزوں کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. He's a ویری ویری گڈ جج. to me is one of the finest or maybe the finest or maybe the finest جج, ٹھیک ہے. اب میرے لیے نا, میرے دوست ہیں, میں نے جب یہ منیب اختر کا ریموول دیکھا نا کمیٹی سے, جی ہاں, تو میرے جو دوست ہیں, میں نے کہا یار مجھے اس پہ ساری ہر چیز سے ایگری کر سکتا ہوں, مگر قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا نا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا ذاتی, میں نوئنگ منیب, understanding the caliber of him being a person as a judge. کیلیبر نہیں, میں تمہیں آج کہتا ہوں کہ تمہیں جو چیز بنوانی ہے میں جا کے منیب سے میں بنوا دیتا ہوں آپ کو. He is such a nice man. مطلب وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ یار ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ یار پوزیشن لے لے گا, اگر آپ کیسا نہیں اس طرح نہیں, اس طرح ہے, اس طرح نہیں, اس طرح ہے. لیکن میرا ایک ابھی ریسنٹلی بہت مشہور و معروف آرڈر تھا IGI انشورنس کمپنی کا, جو مطلب بہت کم ہوتا ہے, تو انہوں نے لکھا تھا کچھ 150 صفحے کا. تو منیب کے ساتھ اگر آپ ورکنگ ریلیشن قائم نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا غصہ یا اتنی. اچھا, اب آپ سوال علی, آپ دونوں سے یہی سوال ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں لوگوں کو وہاں پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے جوڈیشری کو, کہ وہ اپنے ایج پہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں کل اتفاق کی بات, اب آپ اتفاق آ گیا نا, میں کل اتفاق سے بیٹھا ہوا کسی اور پرپس کے لیے قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس کا جو مقبول باقر نے آرڈر لکھا ہے وہ پڑھ رہا تھا. میں نے وہ آرڈر پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرا ویو یہ ہے کہ اس میں ایک جملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے اس نے, کہ یار پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا مائنڈ کس طرح اپلائی کیا, ٹھیک ہے نا, وہ سب چیزیں. مگر اس سے یہ لگتا ہے نا کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جب پاور میں آتی ہیں آج کل کے زمانے میں, آفٹر افتخار چودھری, ناٹ بیفور افتخار چودھری, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یار چیف جسٹس پاکستان کون ہے, اور پنجابی میں کہتے ہیں اینو کس طرح صحیح کرنا ہے. دیکھیں نا, جب آپ یہ مائنڈ سیٹ سے جا کے بیٹھے نا کرسی پہ, اچھا یہ اس میں یہ ان کی گورنمنٹ بھی شامل ہے, اس میں نواز شریف آل گورنمنٹ یار اینو کس طرح صحیح کرنا ہے. یہ پہلے بیماری نہیں تھی, یہ بیماری شروع ہوئی افتخار چودھری سے. افتخار چودھری سے پہلے گورنمنٹ ور ناٹ کنسرنڈ کہ کون چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کیونکہ وہ جنرلی یہ سو موٹو اور یہ چیزیں نہیں کرتا, جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہ بیماری شروع کرنے والا افتخار چودھری تھا, اور افتخار چودھری کے پیچھے نواز شریف صاحب تھے. جی ہاں, ٹھیک ہے. اب یہ میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی واپس جا کے گرے گی نواز شریف کے اوپر, یہ ان کے خلاف فیصلہ کرے گی, کیونکہ جو آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ نے بویا ہے نا وہ کاٹنا پڑے گا. جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک بو دیا نا افتخار چودھری کی شکل میں, ایک بیج بو دیا کہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ تقریباً خدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ خدا ہونے کے بعد خدائی فیصلے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آج کل ہو رہا ہے, جو ابھی بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو آپ بھگتتے ہیں, مگر آپ اس آدمی کو اس پوزیشن پہ کیوں لے آتے ہیں؟ یہ سوال سیاسی سوالوں کا ہے. مگر جس لیول کی اسمبلی آج ہے اور جس لیول کی اسمبلی آنے والی ہے پاکستان میں, جو اس کے بعد آئے گی, جو پاکستان میں جو جس طرح کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, مجھے امیڈیٹلی کوئی بہت بڑی مطلب امید نہیں ہے. اس لیے امید نہیں ہے کہ اس نے آ کے پھر یہ سوچنا ہے کیڑا بندہ ہے. میں آپ کو بالکل although slightly پرسنل, جب گلزار صاحب آئے نا, تو میں although اس زمانے میں بالکل آخر اسلام آباد چھوڑ کے آنے والا تھا, تو میں پولیٹیکل سرکل میں سنا کرتا تھا کہ یار گلزار صاحب نے کی کرنا ہے. اچھا, وہ یار اب گلزار صاحب از ناٹ یور پارٹی یار. اچھا, مگر وہ باتیں شروع ہو گئی تھی, یار گلزار صاحب چیف جسٹس بن گئے, وہ یہ کریں گے, ان کی پولیٹیکل پرائورٹیز کیا ہوں گی, وہ کیسے دیکھیں گے. اچھا, اب اس میں ایک بات میں میاں صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اب انفورس کرنا پڑے گا. یہ جو ججز کی سوشل لائف ہے نا,
اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے, ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. 100% ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے ججز کو شادیوں میں, دعوتوں میں, ولیمے, اسمبلیوں میں اسمبلیوں میں بٹھا دیا نا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. اسمبلی میں جا کے آپ جج کو بٹھا دیتے ہیں. لیاقت علی خان نے جسٹس سردار عبدالرشید جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے, ان کو چائے پہ بلایا لاہور جا کر. انہوں نے کہا سر میں آپ کی چائے پہ نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کل ایک کیس لگا ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان ورسز سمون. تو آپ گورنمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے نا, تو میں آپ کی چائے پی لوں صبح میں آپ کا کیس. یو آر اے پارٹی ٹو اس کے. یہ جسٹس سردار عبدالرشید صاحب کا واقعہ ہے, جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے کسی زمانے میں, وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے. تو آپ یہاں سے شروع ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے شروع ہونے کے بعد آپ ایک بندے پر آ گئے جس کا نام تھا افتخار احمد چودھری, اور آپ سارے وکیلوں نے اس کو کندھے بٹھا کر اس آدمی کو آپ نے اس کو ایک تماشا بنا دیا. اور تماشا بنانے کے بعد پھر وہ تماشا اس کے اندر آج تک بھگت رہے ہیں. اتنا ظرف ہی نہیں تھا, اس کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں تھا کہ اس تماشے کو وہ ابزارو کر سکتا, تو اس کا آپ آج بھگت رہے ہیں. جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ ساری وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے جو افتخار چودھری نے بنائی تھی. کافی حد تک وہ ہے, کافی حد تک ہے. ایک جج بتا دو, کافی حد تک وہ ہے. نہیں 99% وہ اسی ٹرنیور کے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی افتخار چودھری کی مہم میں نعرے لگا رہا تھا وہ چیف جج بن جائے گا, جو نہیں لگا رہا تھا وہ باہر ہو جائے گا. یہی ہوا ہے نا. ہوا تو یہ ہے. تو پھر تو اس وقت تو بھائی یہ مخلا یہ بات نہیں, تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ غلط ہے. تو غلط, تو آپ 100% غلط. میں آپ سے جوڈیشری نے کبھی یہ بات کی نہیں, کوئی نہیں کرتا. نہیں, تو آپ لوگوں کا بھی تو پرابلم ہے نا, آپ کا اپنا زبان بھی تو صاف نہیں ہے نا. یہ بھی بات درست ہے. جتنے بھی جج ہیں یہ سارے وہ جج ہیں نعرے لگا رہے تھے, اور جو جوڈیشری پہلے والی تھی وہ اس کو آپ نے فارغ کر دیا سب کو. تو یار جی یہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہو اس ملک کے ساتھ, جوڈیشری بھی کھیل رہی ہے, ہم بھی کھیل رہے ہیں. یہ سارے جج کیا وہ جج نہیں ہیں جو افتخار چودھری نے اپائنٹ کیے؟ کیا یہ جج وہ نہیں ہے جو افتخار چودھری کے لیے نعرے لگا رہے تھے؟ ٹھیک ہے, اور افتخار چودھری صاحب کا ظرف آپ کو پتا ہے. آپ کو جوڈیشل ریفارم کرنی پڑے گی. سب سے پہلی ریفارم جو آپ کو کرنی ہے, جو موجود ہے اس بل کے اندر بھی, وہ یہ ہے کہ ججز خود جج اپائنٹ نہیں کر سکتے. دنیا کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, دنیا نہیں, دنیا کا کوئی کنٹری بتا دیں جہاں سول آربیٹریشن ججز کے پاس ہے. کوئی ایک کنٹری بتا دیں, کوئی ایک کنٹری بتائیں جہاں پہ سول آربیٹریشن ججز کے پاس ہے, اگلے جج اپائنٹ کر دیں. تو دیکھیں نا, یہ یہاں پہ بھی نہیں ہے. ایک سیکنڈ, یہاں پہ بھی تو کمیٹی ایسی ہے نا جہاں پہ سارے مل کے بناتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے ممبر جو ہیں وہ سیاسی ہیں, ججز ہوتے ہیں نا, سب ججز بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. دیکھیں جو اس میں میجورٹی ججز کی ہوگی, میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, مگر دنیا میں ججز کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل پوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوزیشن جو ہم نے افتخار, وہ بھی اگین سے جو ہم نے افتخار چودھری کی کہنے پہ اڈاپٹ کر لی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہر چیز کو اشفاق صاحب تناظر میں دیکھیں. یہ افتخار چودھری کے کندھے پہ ساری بندوقیں کیوں چلائی گئی تھی؟ اس لیے چلائی گئی تھی کہ میاں نواز شریف مشرف کے خلاف تھے. جی ہاں, ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے, ان کو وقتی فائدہ تھا کہ ہر چیز افتخار چودھری کے کندھے بندوق رکھ کے چلاؤ اور سارے جج اپنے مرضی کے اپائنٹ کرا لو. کرا لیے انہوں نے, کرا لیے نا انہوں نے. تو آج آپ اس کا بھگت رہے ہیں. آپ جو آج ساری شکایتیں کر رہے ہیں نا, یہ ساری جو آپ شکایتیں کر رہے ہیں, یہ سب اسی چیز کا بتا ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں جو اس ایونٹ کا نتیجہ نہیں ہے. تو وکیل جو ہے نا, وکلا, یہ اپنے گناہوں کا خود پراشچت کر رہے ہیں آج کل. مطلب یہ سارے گناہ انہوں نے خود کیے ہیں. جو آپ کے ہاں لیڈ کر رہا ہے اس چیزوں کو, لوگ لیڈ کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ڈائریکٹ چیف جسٹس آف دا ججز آف دا سپریم کورٹ بننے والے ہیں. یہ انفیئر نہیں ہے. میں آپ کو کیا کیا انفیئر دکھاؤں اس ملک کے اندر, بات یہ نہیں ہے. تو اب جو ہوتا ہے نا, اب ہم اس ریاست سے کو پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں, میں کم از کم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست اس شکل میں جس شکل میں آ گئی ہے یہ چل نہیں سکتی. چل ہی نہیں رہی. نہیں چل نہیں سکتی, چل بھی نہیں رہی, چل بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس سے سب کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. ہاں, ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اب لیٹ اس گو فار سولوشن. کرنا کیا ہے, لیٹ اس گو فار سولوشن. ٹھیک ہے نا. سولوشن میں جو میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ججز جو سپریم کورٹ کی جو کمبینیشن ججز کی جس طرح آپ کر چکے ہیں, مجھے تو یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا. وہ نہیں ہوگا. اچھا, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں ایک اور چیز کہ جو بھی چیف جسٹس آئے گا پھر وہ لابینگ ہوگی.
یہ سائیکل چلتا رہے گا. یہ سائیکل چلتا رہے گا. اب سوال یہ کہ اس سائیکل کو کیسے توڑا جائے. میرا یہ سوال ہے, کوشچن ہے کہ آپ لوور جوڈیشری کو جو آپ کہہ رہے ہیں کیمرہ لگائیں, ٹی وی لگائیں, یہ لگائیں, وہ لگائیں, ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, شفافیت لانا تو دوسرا بنیادی کبھی میں نے کوئی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یا کسی وکیل کا یہ بیان آج تک نہیں سنا کہ لوور کورٹ میں کیمرہ لگے. میں تو غلط ہے. نہیں لگنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہر عدالت کا لگنا آپ تو چاہیے. کہہ رہے ہیں نا, مگر نہیں ہے نا کوئی. بلکہ میں نے یہ بھی نہیں سنا کہ بلڈنگ نہیں بنا دو. یہ ایسے ہی ہے. کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہتا ہے بلڈنگ نہیں بنا دو. عدالتوں میں روز جاتے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ جانے کو دل نہیں کرتا, مگر وہ بلڈنگ نہیں بنانے کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا. نہ کبھی چیف منسٹر کو جا کے کہتا ہے کہ نئی بلڈنگ کی جگہ دے دو, کیونکہ ان کا کام ہی اس پہ چلتا ہے کہ 2 نمبر ہی چلتی رہے. آپ کی جوڈیشری بیٹھ کے منصور علی شاہ اور قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی ہے. جو بنیادی مسائل ہیں جوڈیشری کے وہ تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی. جی درست ہے. نہ آپ کا کوئی سبجیکٹ ہے, نہ آپ اسے کوئی بات کرتے ہیں کہ یار یہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں FIR الگ زبان میں ہوتی ہے اور آرڈر الگ زبان میں لکھے جاتے ہیں. یہ تو کبھی چل ہی نہیں سکتا. تو سر یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح. آپ اس کے اندر بیسک آپ کو لوور جوڈیشری کو یا تو انگریزی کرنی پڑے گی یا اردو کرنا پڑے گا. ایک طرف چلیں. آپ نے ایڈلٹ فرینچائز کو خراب کیا نا. فار ایگزامپل مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر ڈھونڈوں کہ میرا نشان بلہ ہے, گلاس ہے, اینک ہے, اور پھر میں جبکہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے ملنا چاہیے تھا, وہاں پر آ کر 9 جج خاموش ہو گئے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں انکلوڈنگ چیف ججز, دے آر ان فیور آف اسٹیٹس کیو. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ جو ہے یا ایٹ لیسٹ میجورٹی سپریم کورٹ انکلوڈنگ کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے, انکلوڈنگ دی پرسن ہو از بیہائنڈ دی بار. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں. یہ سب پاکستان کی اس ٹوٹی پھوٹی ریاست کو اسی شکل میں چلانا چاہتے ہیں, اور یہ ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کے گارجینس ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اور یہ ہمت کبھی پنجابی پولیٹکس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. پنجابی مائنڈ سیٹ کبھی ریولوشن نہیں چاہتا. سمجھ آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بنگالی نہیں ہے, یہ پنجابی مائنڈ سیٹ ہے کہ چلا کے رکھو, اس میں یہ بائنڈ کریں گے کہ ان کا لیڈر ہے. یہ سب شامل ہیں. اور یہ اب سوال صرف ایک سوال نہیں, ان کے بعد ان کی بات نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ سب مبوکا کی گیم ہے. ٹھیک ہے, اس میں چیف ججز بھی شامل ہیں, اس میں جوڈیشری بھی اس میں کنسٹیٹیوشن بھی شامل ہے, اس میں سارے شامل ہیں. یہ اس گرتی ہو عمارت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ عمارت نہیں گرے. یہ میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہا. ان 8 ججز کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جو ریولوشنری ہو. پاکستان میں پنجابی مائنڈ سیٹ کبھی ریولوشن نہیں لانے دے گا.